سوچیے ایک ایسا شہر جہاں ایک خوفناک وبا پھیل جائے اور پھر ایک ایسا وعدہ کیا جائے جسے توڑنے کی قیمت صرف سونے کے سکوں سے کہیں زیادہ ہو۔ آج ہم ہیملن کے بانسری والے کی مشہور کہانی کی گہرائی میں اتریں گے اور دیکھیں گے کہ ایک ٹوٹا ہوا وعدہ کس طرح نسلوں کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ یہ سوال صرف اس کہانی کا نہیں بلکہ شاید ہم سب کی زندگیوں کا ہے۔ جب کوئی وعدہ ٹوٹتا ہے تو کیا صرف اعتبار ختم ہوتا ہے یا اس کی قیمت کچھ اور بھی ہوتی ہے؟ ہیملن کے لوگوں کو اس کا جواب بہت بھیانک طریقے سے ملنے والا تھا۔ تو ہماری کہانی شروع ہوتی ہے جرمنی کے ایک بظاہر بہت ہی پرسکون قصبے ہیملن سے، ایک ایسی جگہ جہاں زندگی خوشگوار تھی، دن آرام سے گزرتے تھے، لیکن اس سکون کے پیچھے ایک ایسا طوفان پل رہا تھا جو جلد ہی سب کچھ تباہ کرنے والا تھا۔ اس تباہی سے پہلے ہیملن واقعی ایک مثالی شہر تھا۔ سوچیں، بازاروں میں رونق، بچے گلیوں میں کھیل رہے ہیں اور ہر طرف خوشحالی۔ کسی کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ سارا سکون کتنی جلدی چھننے والا ہے۔ اور پھر وہ آئے، پہلے کچھ، پھر سینکڑوں اور پھر ہزاروں کی تعداد میں، چوہوں کا ایک لشکر جس نے ہر چیز پر قبضہ کر لیا۔ وہ کھانے میں تھے، بستروں میں تھے، یہاں تک کہ بچوں کے جھولوں میں بھی۔ ہیملن کا امن اب ایک ڈراؤنے خواب میں بدل چکا تھا۔ یہ صرف کوئی معمولی مسئلہ نہیں تھا، یہ ایک جنگ تھی۔ چوہوں نے جیسے پورے شہر کو یرغمال بنا لیا تھا۔ کوئی جگہ محفوظ نہیں تھی، کوئی لقمہ صاف نہیں تھا۔ شہر کے لوگ بالکل بے بس ہو چکے تھے اور ان کی ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ جب ایسا لگا کہ اب ساری امیدیں ختم ہو چکی ہیں، تبھی شہر کے باہر ایک سایہ نمودار ہوا۔ ایک اکیلا آدمی جس کے رنگ برنگے کپڑے اور پر اسرار انداز نے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ کیا وہ کوئی نجات دہندہ تھا یا کچھ اور؟ جہاں شہر کے سارے لوگ خوف اور مایوسی میں ڈوبے ہوئے تھے، وہیں یہ اجنبی بالکل پرسکون کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور اس نے آ کر صرف ایک سادہ سا دعویٰ کیا، میں تمہارے شہر کے سارے چوہوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا ہوں۔ میئر نے اپنی مایوسی میں فوراً ایک معاہدہ کر لیا، کام ہیملن کو چوہوں سے مکمل طور پر پاک کرنا، اور انعام 1000 سونے کے سکے۔ یہ اتنی بڑی رقم تھی جو کسی بادشاہ کے خزانے کے برابر تھی، لیکن اس وقت انہیں یہ قیمت اپنی جانوں کے بدلے بہت کم لگ رہی تھی۔ اور پھر بانسری والے نے اپنا جادو دکھایا۔ اس کی بانسری سے ایک ایسی دھن نکلی جو انسان نہیں، صرف چوہے سن سکتے تھے۔ وہ ہزاروں کی تعداد میں اپنی چھپنے کی جگہوں سے نکلے اور مسحور ہو کر اس کے پیچھے چلنے لگے۔ اس نے انہیں سیدھا دریا کی گہرائیوں میں پہنچا دیا اور پلک جھپکتے ہی ہیملن کا ڈراؤنا خواب ختم ہو گیا۔ شہر میں ہر طرف جشن کا سما تھا، لیکن یہ خوشی بہت جلد لالچ کے اندھیرے میں چھپنے والی تھی۔ خطرہ ٹل چکا تھا، اور اب جب قیمت ادا کرنے کا وقت آیا تو ہیملن کے رہنماؤں کا اصلی چہرہ سب کے سامنے آ گیا۔ 1000 سونے کے سکے، یہ تھی قیمت پورے شہر کو ایک ناقابل تصور عذاب سے بچانے کی۔ ایک ایسی رقم جو ان کی جان، ان کے گھر اور ان کے مستقبل کے لیے ایک چھوٹا سا معاوضہ تھا۔ لیکن جب بانسری والا اپنا انعام لینے آیا تو میئر نے ہنستے ہوئے اس کے سامنے صرف 50 سکے پھینکے۔ صرف 50؟ یہ صرف وعدہ خلافی نہیں تھی، یہ سراسر توہین تھی۔ انہوں نے اپنے نجات دہندے کو ایک بھکاری سمجھ لیا تھا۔ لینا ہے تو لو، ورنہ خالی ہاتھ یہاں سے چلے جاؤ۔ ان الفاظ کے ساتھ دھوکہ مکمل ہو گیا، اور صرف میئر ہی نہیں بلکہ شہر کے وہ تمام لوگ جو کچھ دن پہلے خوف سے کانپ رہے تھے اب اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ انہوں نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ ہر لالچ کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور ہیملن اب اسے ادا کرنے والا تھا۔ بانسری والے نے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا، لیکن اس بار اس کا نشانہ چوہے نہیں تھے، بلکہ وہ چیز تھی جو شہر والوں کو سب سے زیادہ عزیز تھی۔ اس بار بانسری والے نے ایک بالکل نئی دھن چھیڑی۔ یہ ایک ایسی دھن تھی جو بڑوں کے لیے بے معنی تھی، لیکن بچوں کے لیے ناقابل مزاحمت۔ ان کے والدین بے بسی سے دیکھتے رہے جب ہیملن کے تمام بچے ہر گھر سے نکل کر اس جادوئی میوزک کی طرف کھینچے چلے آئے۔ بانسری والے نے بڑے منظم انداز میں شہر کا پورا مستقبل، اس کے سارے بچوں کو اپنے پیچھے لگا لیا۔ وہ انہیں قریبی پہاڑ کی طرف لے گیا، جہاں چٹان میں ایک دروازہ کھلا اور بچے ایک ایک کر کے اس میں سما گئے، ہمیشہ کے لیے۔ جب شہر کی گلیوں میں بچوں کی ہنسی کی جگہ والدین کی چیخیں گونجنے لگیں، تب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ یہ قیمت تھی ان کے لالچ کی۔ کچھ سکے بچانے کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا۔ اب جب سب کچھ لٹ چکا تھا، کہانی اپنے آخری موڑ پر آتی ہے۔ کیا ہیملن کے لوگ اپنی غلطی کو سدھار سکتے تھے؟
کیا توبہ کے ذریعے وہ اپنے کھوئے ہوئے مستقبل کو واپس پا سکتے تھے؟ کیا ایک ٹوٹے ہوئے وعدے کو جوڑا جا سکتا ہے؟ یہ سوال اب کوئی فلسفہ نہیں تھا، بلکہ ہیملن کے ہر ماں باپ کی واحد امید بن چکا تھا۔ انہیں کسی بھی قیمت پر اپنے بچوں کو واپس لانا تھا۔ ان کی رہنمائی ایک لنگڑاتے ہوئے بچے نے کی جو خوش قسمتی سے بانسری والے کے ساتھ تیز نہیں چل سکا اور پیچھے رہ گیا تھا۔ اسی نے شہر والوں کو اس پر اسرار پہاڑ تک پہنچایا جہاں سے ان کے بچوں کی آخری آوازیں آئی تھیں۔ اس بار جب وہ بانسری والے کے سامنے کھڑے ہوئے تو ان کا انداز بالکل مختلف تھا۔ پہلی بار ان میں تکبر اور دھوکہ تھا، لیکن اس بار ان کی آنکھوں میں آنسو اور دلوں میں سچی معافی تھی۔ اور جب انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا، ایک ایک سکہ ادا کیا اور سچے دل سے معافی مانگی، تب ہی پہاڑ کا وہ جادوئی دروازہ دوبارہ کھلا۔ بانسری والے نے بچوں کو آزاد کر دیا اور ہیملن، جو ایک ویران شہر بن چکا تھا، ایک بار پھر زندگی سے بھر گیا۔ ہیملن کے بچے تو واپس آ گئے اور وعدہ بھی پورا ہو گیا، لیکن کیا سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا؟ یہ سوال ہمارے لیے ہے۔ کیا ایک فرض ادا کر دینے سے ٹوٹا ہوا اعتبار پوری طرح جڑ جاتا ہے، یا اس کی دراڑیں ہمیشہ باقی رہتی ہیں؟ یہ وہ سبق ہے جو بانسری والے کی دھن آج بھی ہمیں سکھاتی ہے۔